بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على شمس الهداية واليقين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى. صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. محترم بزرگوں اور بھائیوں، ہم سب نے کلمہ پڑھا ہے اور دنیا اور آخرت پر ایمان لانے کا اقرار کیا ہے. آمنت باللہ وملائکتہ، ہم نے اس کو پڑھا ہے. والیوم الآخر، آخرت کے دن پر ہم نے ایمان لانے کا اقرار کیا ہے زبانی طور پر. اور ہم سب جانتے ہیں کہ ایک مومن ہونے کی حیثیت سے ہمارے نزدیک دنیا کے مقابلے میں آخرت زیادہ اہم ہے. آخرت کی بہت سی منزلیں ہیں، ان منزلوں میں سے پہلی منزل قبر کی منزل ہے. دنیا میں رہتے ہوئے ہمیں آخرت کی جو پہلی منزل ہے اس منزل کی فکر کرنے کی ضرورت ہے، اس منزل کے لیے تیاری کرنے کی ضرورت ہے، تاکہ اگر پہلی منزل سے ہم پار ہو جائیں، نکل جائیں، تو آگے کے جو منازل ہیں، آگے کے جو مراحل ہیں، ان مرحلوں سے بھی پار ہونا ہمارے لیے آسان ہو جائے. اسی لیے قبر جو پہلی منزل ہے آخرت کی، قبر کے عذاب کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تفصیل کے ساتھ بیان فرمائے ہیں. صحابہ کرام کے حلقوں میں قبر کے عذاب کا مذاکرہ ہوتا رہتا تھا، یہاں تک کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ جو تیسرے خلیفہ ہیں، وہ کسی قبر کے پاس کھڑے ہوتے تھے تو اس قدر روتے تھے قبر کو دیکھ کر کے کہ آپ کی مبارک داڑھی آنسوؤں سے تر ہو جایا کرتی تھی. لوگ پوچھتے تھے امیر المومنین حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ سے، لوگ پوچھتے تھے کہ آپ اتنا کیوں روتے ہیں ایک قبر کو دیکھ کر کے، جبکہ آپ کے سامنے تذکرہ جہنم کا بھی ہوتا ہے، دوزخ کا بھی ہوتا ہے، میدان محشر کا بھی ہوتا ہے، طرح طرح کے عذاب جہنم کا تذکرہ ہوتا ہے. اس وقت آپ نہیں روتے ہیں، لیکن قبر کو دیکھ کر کے آپ اس قدر روتے ہیں، کیا وجہ ہے؟ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے تھے کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے، حضور نے فرمایا ہے کہ قبر آخرت کی منزلوں میں سے پہلی منزل ہے، اس منزل سے کوئی پار ہو گیا تو آگے کی منزلوں کو پار ہونا اس کے لیے آسان ہو جائے گا، اور اگر قبر کی منزل میں کوئی پھنس گیا تو آگے کی منزلیں بھی اس کے لیے دشوار ہو جائیں گی. اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا سکھائی کہ قبر کے عذاب سے پناہ مانگو، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر ارشاد فرمایا کہ اگر مجھے یہ گمان نہ ہوتا کہ تم لوگ اپنے مردوں کو دفن کرنا چھوڑ دو گے
تو میں اللہ سے دعا کرتا کہ قبر کے عذاب کا مشاہدہ تم لوگوں کو ہو جائے اور تم لوگ قبر کے عذاب کو اپنی کھلی آنکھوں سے دیکھ لو۔ یہ مجھے گمان ہے کہ تم اپنے مردوں کو دفن کرنا چھوڑ دو گے اس ڈر سے، اس خوف سے، اس لیے میں یہ دعا نہیں کرتا ہوں۔ قبر کا عذاب کا ہونا برحق ہے، اس پر ایمان ہم نے لایا ہے، اس کی تیاری کرنے کی ضرورت ہے۔ بڑے خدشات و سوالات شبہات بھی پیدا ہوتے ہیں کہ آخر قبر کا عذاب کیسے ہوتا ہے، کیوں کر ہوتا ہے، کس طرح ہوتا ہے، جبکہ ہمارے سامنے ہم دیکھتے ہیں قبر کھل بھی جاتی ہے تو دیکھتے ہیں کہ صحیح سلامت مردہ ہوتا ہے، اس کا جسم جو ہے سڑ چکا ہوتا ہے، گل چکا ہوتا ہے، کیسے تکلیف اس کو ہوتی ہے۔ یہ ہم سب کے سوچنے کے لیے، ہم بحیثیت مومن ہمیں سوچنے کا کوئی حق نہیں ہے، اس لیے کہ ہم نے جب خدا پر ایمان لایا، جس خدا کو ہم نے دیکھا نہیں ہے، اس آسمان کو ہم مانتے ہیں جو آسمان ہمارے سر کے اوپر فضا میں ہے، اس آسمان کو ہم مان لیتے ہیں کہ اللہ نے اس آسمان کو فضا میں روکا ہوا ہے۔ اب کیسے رکا ہوا ہے آسمان؟ کس سہارے سے یہ آسمان رکا ہوا ہے جو نیچے نہیں گر رہا ہے؟ جب اتنی بڑی بڑی موٹی باتیں ہم مانتے ہیں، اللہ کی بنائی ہوئی قدرت پر ہم یقین اور ایمان رکھتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالی بھی قبر میں کس طرح تکلیف دیتے ہیں، سزا دیتے ہیں، عذاب کس طرح قبر میں ہوتا ہے، یہ اللہ تبارک و تعالی کی قدرت سے بعید نہیں ہے، کوئی مشکل نہیں ہے۔ اس کی مثال کتاب میں دی گئی ہے کہ جیسے دو شخص سو رہا ہے، ایک شخص اچھا خواب دیکھ رہا ہے، بہت ہی بہترین خواب دیکھ رہا ہے، پارک میں گھوم رہا ہے اور بڑے اچھے قسم کے کھانے ہیں وہ کھا رہا ہے خواب میں، اور لطف اندوز ہو رہا ہے اچھے خواب میں، مست ہے۔ اور دوسرا شخص جو سو رہا ہے وہ ڈراؤنا خواب دیکھ رہا ہے، خطرناک خواب دیکھ رہا ہے، ڈرا ہوا ہے خواب میں، اور دونوں کے سامنے ایک آدمی جاگ رہا ہے، بیٹھا ہوا ہے، وہ دیکھ رہا ہے کہ یہ دونوں بالکل صحیح سلامت سو رہے ہیں۔ جاگنے والے کو کیا پتہ چلتا ہے؟ کچھ نہیں پتہ چلتا ہے کہ یہ دونوں جو سو رہے ہیں وہ کون سا خواب دیکھ رہے ہیں، کون اس میں سے ڈرا ہوا خواب دیکھ رہا ہے، کون ان میں سے اچھا خواب دیکھ رہا ہے۔ جاگنے والے کو پتہ چلتا ہے؟ بالکل نہیں پتہ چلتا ہے۔ ایسے ہی مثال دی گئی ہے قبر کے عذاب کی کہ قبر کے عذاب اس طرح سے اللہ کے جانب سے دیا جاتا ہے کہ اگر کوئی قبر کو کھول کر کے دیکھے تو وہ نہیں دیکھ سکتا ہے، اس لیے کہ وہ صحیح سلامت نظر آتا ہے، اس کا ڈھانچہ دکھائی دیتا ہے، قبر کھل جاتی ہے، کوئی عذاب دکھائی نہیں دیتا ہے، کوئی بچھو اور سانپ قبر میں نہیں دکھائی دیتے ہیں، لیکن باوجود اس کے اللہ تبارک و تعالیٰ قادر ہیں ہر چیز پر کہ اس کو، اس کے جسم کو اسی قبر میں رکھ کر کے، اس کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ برزخ کی وادی ہے، جو برزخ کا میدان ہے، جو برزخی دنیا ہے، اس دنیا میں اسے پہنچا کر کے پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو قبر کا عذاب دیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت سے کوئی بعید نہیں ہے، اس پر ایمان لانا ہمارے لیے ضروری ہے۔ ایک مرتبہ ایک انصاری کے تدفین میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم شریک تھے، قبرستان میں گئے ہوئے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک درخت کے نیچے قبرستان ہی میں بیٹھ گئے، چونکہ ابھی قبر تیار نہیں تھی، ابھی اس کی کھدائی چل رہی تھی قبر کی، تو وقت تھا، اس لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک درخت کے سائے میں بیٹھ گئے، اور آپ جب تشریف فرما ہوئے تو آپ کے ساتھ بہت سے صحابہ کرام بھی آپ کے پاس آ کر کے بیٹھ گئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک تنکا لے کر کے، ایک شاخ لکڑی کا ایک شاخ ٹکڑا لے کر کے زمین کو کورید رہے تھے۔ حدیث میں یہ لکھا ہوا ہے، کوریدتے ہوئے پھر یہ ارشاد فرما رہے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ بڑی لمبی حدیث ہے، بڑا لمبا ارشاد ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا، ایک واعظ ہے، ایک پوری تقریر ہے قبرستان میں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کے سامنے کی، اور ایسا واعظ
ایسی نصیحت، ایسی تقریر نبی کی کہ اس تقریر کو سن کر کے صحابہ کرام کا کلیجہ ہل گیا، ڈر گئے، سہم گئے۔ موضوع کیا تھا؟ یہی عذاب قبر موضوع۔ عذاب قبر کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قبرستان میں صحابہ کرام کے سامنے بیان کیا کہ جانتے ہو یہ قبر کیا ہے؟ یا تو یہ جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہے، یا پھر جنت کے پارکوں میں سے ایک پارک ہے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب مرنے کا وقت قریب ہوتا ہے تو جب صحابہ کرام جان نکالنے، جو فرشتے آ جاتے ہیں جان نکالنے والے، اس وقت اس عالم میں وہ مردہ وہ شخص پہنچ جاتا ہے کہ پکارنے والے پکارنے لگتے ہیں ما قدم فلان ما فلان ما اخر فلان، یہ شخص جو مر رہا ہے، اس دنیا کو اب چھوڑ رہا ہے، یہ اپنے لیے آگے کیا بھیجا ہے؟ یہ اس نے کچھ بھیجا ہے آگے کے لیے کہ وہ چیز وہ اس کے کام آئے؟ یہ فرشتے آواز لگاتے ہیں اور اس کی جان نکل جاتی ہے۔ اور پھر اس کے بعد جب اس کا جنازہ اٹھتا ہے تو وہ اگر نیک ہوتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ مجھے میرے منزل سے جلدی پہنچاؤ، میرے منزل میں جلدی پہنچا دو، میں اپنی قبر میں جلدی پہنچنا چاہتا ہوں۔ نیک جو ہوتا ہے وہ جلدی کی کوشش کرتا ہے، اور اگر وہ نیک نہیں ہوتا ہے، گنہگار ہوتا ہے، تو وہ چیختا ہے، آواز لگاتا ہے کہ تم لوگ مجھے اپنے کاندھے پر لٹا کر کے کہاں لے جا رہے ہو، کہاں مجھے چھوڑنے جا رہے ہو، کس تکلیف میں مجھے مبتلا کرنے جا رہے ہو۔ وہ آواز لگاتا ہے اور اتنا چیختا چلاتا ہے کہ سوائے انسان اور جنات کے پوری دنیا کی مخلوق اس کی آواز کو سنتی ہے۔ اور اس کے بعد جب اس کو لے جایا جاتا ہے قبر میں، اور قبر میں لٹا دیا جاتا ہے، قبر میں لٹانے کے بعد جب بند ہو جاتی ہے قبر اور لوگوں کے پاؤں کی آہٹ یعنی واپس جانے کی ختم ہو جاتی ہے، لوگ رخصت ہو جاتے ہیں قبر میں لٹا کر کے، تو منکر نکیر جو بہت ہی خوفناک شکل کے دو فرشتے ہیں جو قبر میں آ کر کے سوال کرنے والے فرشتے ہیں، بہت ہی ڈراؤنے قسم کے فرشتے ہیں، یہ منکر نکیر جو گنہگار لوگ ہوتے ہیں، جو پاپی ہوتے ہیں، جو اللہ کے نافرمان ہوتے ہیں، دنیا کے اندر نافرمانی میں زندگی گزارے ہوئے ہوتے ہیں، ان کے پاس منکر نکیر خوفناک شکل و صورت کے فرشتے قبر میں آتے ہیں اور بیٹھاتے ہیں اور سوال کرتے ہیں من رب کا، تمہارا رب کون ہے؟ اب چونکہ وہ جن زندگی میں آخرت کو سمجھا ہی نہیں کہ آخرت کی تیاری بھی ہمیں کرنی چاہیے، آخرت کی فکر سے وہ وابستہ نہیں ہوا، عیش و عشرت کی زندگی گزارتا رہا، سب کچھ وہ دنیاوی زندگی ہی کو سمجھتا رہا، قبر میں وہ پچھتائے گا، من رب کا سوال اس کو سمجھ میں نہیں آئے گا۔ ہم یہ کیا سمجھتے ہیں کہ من رب کا، ما دین کا، من نبی کا، یہ تین سوال قبر میں ہوں گے، اور یہ تینوں سوال پیپر آؤٹ ہو چکے ہیں، یعنی سوالات لیک ہو چکے ہیں، ہمیں پتہ ہو چکا ہے، اب تو ہم اس کا جواب یاد کر لیں گے، یاد کر کے پھر جب مر جائیں گے، مرنے کے بعد قبر میں اس سوال کا جواب دے دیں گے۔ ایسا ممکن نہیں ہے۔ یہ سوال تو ہمیں معلوم ہے، اور یہ اللہ کے رسول ہی کا احسان ہے کہ اللہ کے رسول نے سوال بتا دیا کہ قبر میں یہی سوال ہوگا، لیکن اس سوال کی تیاری اگر نہیں ہوگی ہمارے پاس، من رب کا، تمہارا رب کون ہے، صرف اتنا کہہ دینے سے کام نہیں چلے گا کہ میرا رب اللہ ہے، اس وقت ذہن میں آئے گا ہی نہیں، گنہگار ہوں گے تو اس وقت اللہ کی ربوبیت کا اقرار زبان سے نکلے گا ہی نہیں، ادا ہی نہیں ہوگا زبان سے کہ میرا رب اللہ ہے۔ اگر رب کو رب نہیں ہم دنیا کے اندر مانے ہوں گے، اللہ کو اللہ نہیں مانے ہوئے ہوں گے، اللہ کے احکامات کو ہم مسترد کیے ہوئے ہوں گے دنیا کے اندر، قرآن اور حدیث پر نہیں عمل کیے ہوئے ہوں گے، شریعت کو اپنا لاہی عمل نہیں بنائے ہوئے ہوں گے دنیا کے اندر، تو اس وقت زبان سے نہیں نکلے گا کہ میرا رب اللہ ہے۔ دوسرا سوال ہوگا ما دینوں کا، تمہارا دین کیا ہے؟ دین کو اگر ہم دنیا میں دین سمجھ کر کے دین پر عمل نہیں کیے ہوں گے، ہم دینداری کی زندگی نہیں گزارے ہوں گے، اس وقت ما دینوں کا سوال زبان سے نہیں نکلے گا، اس سوال کا جواب ہم نہیں دے پائیں گے، صرف یہی
جواب ہوگا ہاں ہاں لا ادری، گنہگار لوگ یہی جواب دیں گے منکر نکیر کے سوال کا، ہاں ہاں لا ادری، مجھے افسوس ہے، مجھے کچھ نہیں پتا۔ من نبیوں کا، تمہارے نبی کون ہے، یہ تیسرا سوال ہوگا۔ نبی کی رسالت، نبی کی نبوت، نبی کی اطاعت، نبی کی محبت، نبی کی عظمت، نبی کی رفعت، نبی کا مقام، نبی کی تعظیم ہمارے دنیاوی زندگی میں نہیں ہوگی۔ دنیا کے اندر ہم نبی کو کچھ نہیں سمجھے ہوئے ہوں گے، نبی کا جو حق ہے ہمارے اوپر اس کو نہیں ادا کیے ہوئے ہوں گے، نبی کی محبت ہمارے دل کے اندر نہیں پیدا ہوئی ہوگی، تو اس وقت یہ سوال کا جواب ہم سے نہیں بن پڑے گا۔ قبر میں ہم نبی کے تعلق سے پوچھا گیا سوال کا جواب نہیں دے پائیں گے، ہاں ہاں لا ادری ہی جواب ہوگا، ہائے افسوس مجھے کچھ نہیں پتا۔ اس کے بعد منکر نکیر کہیں گے تمہارے لیے بہت برا ہے، اس لیے کہ سوالات کے جوابات تم نہیں دے پائے ہو، اب تمہاری قبر میں تمہارے ساتھ کیا سلوک ہونے جا رہا ہے تم نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوگا۔ منکر نکیر واپس چلے جائیں گے، پھر قبر تنگ کر دی جائے گی، لکھا ہے کہ اتنی قبر تنگ ہوگی کہ اس کے جسم کی ایک پسلیاں دوسرے پسلیوں میں گھس جائے گی، اور اس کے بعد پھر جہنم کی کھڑکی کھول دی جائے گی، جو خطرناک قسم کی بدبو اس کے قبر میں آئے گی، اور خطرناک قسم کے عذاب اور آگ کی جھلسیں اس کے قبر میں آئیں گی، اس طرح سے اس کو جلائیں گی، اور اس کے بعد پھر فرشتے آئیں گے عذاب دینے والے، اس کو لوہے کے گرز سے اس کو ماریں گے، قبر میں اتنی تیز ماریں گے 70 گز زمین کے اندر وہ دھس جائے گا۔ بچھو اور سانپ اس کے قبر میں عذاب دینے کے لیے آئیں گے، اتنے زہریلے قسم کے بچھو اور سانپ ہوں گے کہ ایک بار اگر وہ اپنے زہر کی ایک پھونک اگر دنیا کے اندر مار دیں تو پوری دنیا میں جو سبزہ ہے، جو ہریالی ہے، وہ ساری کی ساری جھلس کے ختم ہو جائے۔ اتنے زہریلے سانپ اور بچھو ہوں گے قبر میں، وہ عذاب دینے کے لیے مسلط ہوں گے۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس طرح کا ایک گنہگار جو قبر میں جائے گا اس کے ساتھ قیامت کے دن تک یہ معاملہ ہوتا رہے گا، لیکن اگر اس نے تیاری کی، دنیاوی زندگی میں رہتے ہوئے آخرت کی منزل قبر کو اس نے سمجھا اور اس کے لیے فکریں کی، نے ایمان کے ساتھ، اعمال صالحہ کے ساتھ اس کی موت آئی تو قبر میں اس کو لٹانے کے بعد، وہاں سے لوگ رخصت ہو جانے کے بعد مبشر اور بشیر نام کے 2 فرشتے آئیں گے، اور بہت ہی نورانی شکل و صورت والے فرشتے ہوں گے، اس کو اٹھا کے بیٹھائیں گے، وہ سوالات کریں گے، وہ ہر سوال کا جواب دے گا۔ پھر اس کے بعد وہ فرشتے خوشخبری اس کو سنائیں گے اور یہ کہیں گے کہ اگر تم سوالات کے جوابات نہ دیتے، اگر اس طرح کی زندگی تم گزار کر کے نہ آئے ہوئے ہوتے تو جہنم کی کھڑکی کھول کر کے دکھایا جائے گا کہ یہ دیکھ لو، پھر اس طرح کی کھڑکی کھولی جاتی اور تمہارا ٹھکانہ جہنم میں ہوتا، اور اس طرح سے سزائیں تم کو دی جاتی۔ وہ دیکھ کر کے خوش ہو جائے گا کہ اللہ نے ہمیں بچا لیا، قبر کے عذاب سے، جہنم کے عذاب سے اللہ نے بچا لیا۔ اور اس کے بعد پھر اس کے لیے جنت کی کھڑکی کھول دی جائے گی، جو خوشبودار ہوائیں آئیں گی اور طرح طرح کے انعامات جنت اس کو دیے جائیں گے، طرح طرح کی نعمتیں اس کو دی جائیں گی، اور اس طرح سے اس کے بعد پھر اس کو کہا جائے گا کہ تم بالکل راحت و چین و سکون کی نیند سو جاؤ، جیسے ایک دلہن سو جایا کرتی ہے شوہر کے انتظار میں، اسی طرح تم اپنی قبر میں آرام کے ساتھ، راحت کے ساتھ، چین و سکون کے ساتھ سو جاؤ۔ قیامت کے دن تمہیں بیدار کیا جائے گا اور پھر جنت میں تمہیں داخل کر دیا جائے گا۔ اس طرح سے نیک جو مومن ہوگا اس کو جنت میں، قبر میں راحتیں ہی راحتیں ہوں گی، آرام ہی آرام ہوگا۔ قبر کا عذاب اتنا برحق ہے کہ بہت سے مشاہدے دنیا کے اندر بھی لوگوں کو ہوئے ہیں، لوگوں نے کھلی آنکھوں سے قبر کے عذاب کو دیکھا ہے، بہت سے واقعات ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کی محفل لگی ہوئی تھی، کچھ لوگ آتے ہیں اور حضرت عبداللہ ابن عباس سے عرض کرتے ہیں کہ ابن عباس
ہمارے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا ہے کہ ہمارے محلے میں ایک شخص کا انتقال ہو گیا. اس کو لے جا کر کے جب اس کے لیے قبر کھودی گئی تو ہم نے جب تدفین کے لیے دفن کرنے کے لیے اس کو لے گئے تو قبر میں ہم نے دیکھا کہ ایک خطرناک قسم کا کالا سانپ اس کے قبر میں بیٹھا ہوا ہے. بہت کوشش کی کہ کسی طرح سے وہ سانپ چلا جائے اور ہم لوگ دفن کر دیں اس شخص کو، لیکن وہ سانپ نہیں ہٹا. مجبور ہو کر کے دوسری قبر کھودی، دیکھا تو اس دوسری قبر میں بھی کالا سانپ بیٹھا ہوا تھا. پھر تیسری قبر، 3 قبریں ہم نے کھودی ہیں لیکن تینوں قبروں میں ہم نے کالے سانپ کو دیکھا ہے. کس طرح اس کو دفن کریں؟ اس لیے ہم آپ سے پوچھنے آئے ہیں. ابن عباس، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ لے جاؤ اس شخص کو اور اسی کالے سانپ والے قبر میں اس کو دفن کر دو، اس لیے کہ اس کی اسی برائی ہے کہ اس برائی کی وجہ سے روئے زمین کے کسی جگہ اگر تم قبر کھود دو گے اس قبر میں بھی وہی کالا سانپ نظر آئے گا. اس طرح سے اس کو اسی قبر میں کالے سانپ کے ساتھ دفن کر دیا گیا. خطرناک قسم کا کالا سانپ تھا. بعد میں پوچھا گیا، ان کے گھر والوں سے پتہ کیا گیا کہ یہ شخص کون سا گناہ کرتا تھا جس کی وجہ سے دنیا ہی میں ہم لوگوں نے دیکھ لیا کہ اس کے قبر میں کیا ہے. تو گھر والوں نے بتایا کہ یہ سود خور تھا، یہ غلہ بیچتا تھا، دھوکے باز تھا، اور اس طرح سے غلہ بیچتا تھا کہ غلہ کو بیچنے کے ٹائم میں بوری میں غلے کے ساتھ اور بھی بھوس وغیرہ ملا دیتا تھا تاکہ زیادہ ہو جائے اور زیادہ وزنی ہو جائے. اس طرح سے دھوکہ دے کر کے وہ تجارت کرتا تھا، دھوکہ دے کر کے کاروبار کرتا تھا. اس دھوکے باز کے لیے یہ سزا ہے. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اس کی اس گناہ کی سزا ہے. ابان ابن عبداللہ رضی اللہ رحمت اللہ علیہ ایک واقعہ بیان کرتے ہیں کہ اسی جیسا واقعہ ہے کہ ہم نے 3 قبریں کھودی ایک شخص کے لیے، لیکن تینوں قبروں میں بلی جیسا ایک جانور اس کی قبر میں نظر آیا. مجبور ہو کر کے ہم نے اس کو دفن کر دیا اسی جانور کے ساتھ. بعد میں پتہ چلا، پوچھا گیا، اس کی بیوی نے بتایا کہ یہ شخص ناپاک ہی رہتا تھا، غسل نہیں کیا کرتا تھا، غسل جنابت نہیں کرتا تھا، ہم بستری کرتا تھا لیکن اس کے بعد وہ غسل کر کے پاک نہیں ہوتا تھا. یہ غسل جنابت نہ کرنے کی سزا اس کو اس قبر میں دی گئی. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہم نے میدان بدر سے گزرتے ہوئے دیکھا کہ ایک خطرناک قسم کا کالا شخص جو بالکل جلا ہوا ہے، جس کے جسم سے بدبو آ رہی ہے، وہ شخص اچانک زمین سے نکلا میدان بدر میں اور نکل کر کے اس کو چیخ رہا ہے، چلا رہا ہے. اس کے ساتھ ہی بد شکل صورت ایک شخص ہے، اس کو وہ سزا دے رہا ہے، عذاب دے رہا ہے اور وہ آواز لگا رہا ہے کہ مجھے ایک گلاس پانی پلا دو. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں یہ خوفناک منظر میدان بدر میں ہم نے دیکھا اور دیکھ کر کے پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بتلایا. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابن عمر جس کو تم نے دیکھا ہے بدر کے میدان میں وہ ابو جہل تھا. ابو جہل کو اتنا خطرناک سزا دیا جا رہا ہے اس کے قبر میں. یہ کچھ قبر کے حالات، قبر کے واقعات اور سزائیں اور عذاب اللہ تعالیٰ نے دنیا میں بھی دکھا دیا ہے، دنیا والوں کو بتا دیا ہے دنیا میں، تاکہ تم آگاہ ہو جاؤ، چوکنا ہو جاؤ، بیدار ہو جاؤ. ایک مرتبہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے جا رہے تھے، کچھ صحابہ ساتھ میں تھے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم لوگ نہیں سنتے ہو جو میں سن رہا ہوں. صحابہ پوچھے، عرض کرنے لگے اللہ کے رسول کیا سن رہے ہیں؟ میں سن رہا ہوں کہ یہ جو قبریں ہیں، ان 2 قبروں میں بہت خطرناک قسم کا سزا عذاب دیا جا رہا ہے اور وہ دونوں چلا رہے ہیں، چیخ رہے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کس وجہ سے ان کو عذاب دیا جا رہا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی بہت خطرناک گناہ کی وجہ سے نہیں ان کو سزا دیا جا رہا ہے، بلکہ معمولی گناہ کی ان میں سے ایک کو اس لیے سزا دیا جا رہا ہے قبر میں کہ وہ چغل خوری دنیا کے اندر کرتا تھا. چغل خوری کرنے کی وجہ سے اس کو قبر میں عذاب دیا جائے. چغلی کتنی عام ہے.
آسان سمجھ ہلکا سمجھ لیا گیا ہے. اس کو گناہ ہی نہیں سمجھا جا رہا ہے. چغل خوری کرنا، کسی کے سامنے برائی بتانا، کسی کے سامنے لڑانا جھگڑانا اور ان کو چڑھانا، ان کو بڑھانا، اس طرح سے یہ بالکل ہلکا سمجھا گیا ہے، جبکہ اس کی وجہ سے قبر میں عذاب دیا جائے گا. اور دوسرے شخص کے بارے میں اللہ کے رسول نے فرمایا کہ دوسرے کو جو عذاب دیا جا رہا ہے قبر میں، پیشاب کی چھینٹوں سے نہ بچنے کی وجہ سے، کہ وہ شخص دنیا کے اندر پیشاب کی چھینٹوں سے نہیں بچتا تھا. آج ہم میں سے کتنے لوگ جو ہے، ہم میں سے ہمارے نوجوانوں، ہماری قوم مسلمان میں کتنے لوگ کتنا طہارت کا اہتمام کرتے ہیں، ہم سب جانتے ہیں. کتنے لوگ پاکی اور ناپاکی کا خیال کرتے ہیں، لحاظ کرتے ہیں. پیشاب کھڑے ہو کر کے کتنے لوگ کرتے ہیں، کتنے لوگ پینٹ میں پیشاب کرتے ہیں اور پھر اس کے بعد دھلتے بھی نہیں ہیں، صاف بھی نہیں کرتے ہیں، پاک بھی نہیں کرتے ہیں، اسے ہی پینٹ پہن لیتے ہیں. قبر میں ایسے لوگوں کو ضرور سزا دیا جائے گا. قبر کا عذاب ایسے لوگوں کے لیے ضرور ہے. اس لیے قبر کے عذاب سے بچنے کی تیاری یہ ہے کہ اگر کچھ لوگ ایسے بھی خوش نصیب ہیں جن کو قبر میں عذاب نہیں ہوگا، جیسے کہ شہید لوگوں کو قبر میں عذاب نہیں ہوگا. یہ اسی طرح سورہ ملک کوئی اگر شام میں پڑھ لے اور صبح ہوتے ہوتے رات میں اگر اس کا انتقال ہو جاتا ہے، حدیث میں ہے کہ سورہ ملک پڑھنے والے کو قبر کا عذاب نہیں ہوگا، وہ قبر کے عذاب سے بچ جائے گا. اسی طرح صبح اگر کوئی سورہ ملک کو پڑھ لے، شام ہوتے ہوتے دن میں اگر کسی وقت اس کا انتقال ہو جاتا ہے تو وہ قبر کے عذاب سے بچ جائے گا. سورہ ملک کتنا ہے؟ صرف 2.5 صفحے کا ہے، 5 منٹ لگے گا صرف پڑھنے میں. یہ اللہ کے رسول کی طرف سے بتایا ہوا نسخہ ہے. اس کو پڑھ لینے میں کتنا وقت لگے گا، قبر کے عذاب سے حفاظت ہو جائے گی. اسی کے ساتھ ساتھ جو قبر میں اگر کوئی گیا اور اس کو عذاب ہو رہا ہے، اس کو کوئی ثواب اگر دنیا کے اندر وہ کچھ کر کے گیا ہے، جیسے 3 کام ہے جس کو کہتے ہیں صدقہ جاریہ، اس کی نیک اولاد تھی، نیک اولاد کا ثواب بھی اس کو قبر میں پہنچتا رہتا ہے، قبر کے عذاب سے اس کی حفاظت ہو جاتی ہے. اور اسی طرح رفاہ عام، جو کوئی ایسا کام کر کے گیا لوگوں کے نفع کے لیے، تو لوگ نفع اٹھا رہے ہیں تو اس کا ثواب اس کی قبر میں اس کو دیا جاتا ہے اور قبر کے عذاب سے حفاظت ہوتی ہے. اسی طرح اگر کچھ اس نے نیک کام کیا، کسی کو پڑھایا، کسی کو اچھی بات بتائی، کسی کو اچھا طریقہ سکھایا، جب تک وہ عمل کرتا رہے گا، لوگوں کو اور شیئر کرتا رہے گا، بتلاتا رہے گا، قبر میں اس کو اس کا ثواب، اس کا بدلہ ملتا رہے گا. یہ کچھ چیزیں ہیں.